ہے وہ بزم جہاں آتی ہے زہرا، یہ بزم ہے وہ بزم جہاں آتی ہے زہرا، یہ اشک وہ موتی ہے جو لے جاتی ہے زہرا، جب مومن میں جوش بلا پاتی ہے زہرا، شبیر ستارے یہ فرماتی ہے زہرا، اب ان کے حقوق ہم سے ادا ہوتے ہیں بیٹا، قربان میں ان کے جو تمہیں روتے ہیں بیٹا، یہ بزم ہے وہ بزم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کسی معصوم کی صدا آتی ہے، ہاں دھڑکتا نہ ہو مرکز میں کہیں قلب میرا ہاں دھڑکتا نہ ہو مرکز میں کہیں قلب میرا علی اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی کون سوتا ہے کنارے تیرے نہر فرات، کون سوتا ہے کنارے تیرے نہر فرات، تیری بیٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی کوئی بیمار نہ پڑتا ہو تہجد کی نماز، کوئی بیمار نہ پڑتا ہو تہجد کی
رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی آیا ہے شباب ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی آیا ہے شباب شے سمجھتے ہیں کہ اکبر کی قضا دی ہے کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا دی ہے پر محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. ایسی کتاب نہیں ہے تو چھوڑ دو. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے دریا پہ پائے قتل عدو لے کے چلا ہے چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے زور اس کو مدد کا نہیں مشغول بکا ہے زور اس کو مدد کا نہیں مشغول بکا ہے رحم کے قابو میں ہے دو نازوں کے پالے ہر سونے گراں ہے کہ کوئی آ کے بچا لے ہر سونے گراں ہے کہ کوئی آ کے بچا لے چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا رو دیتا ہے کچھ کہنے کا یار کا نہیں پاتا بے ساختہ ایک بار زبان پر ہے یہ لاتا بے ساختہ ایک بار زبان پر ہے یہ لاتا سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے اب
ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، کچھ گھر میں تیرے چین نہیں پایا ہے ایسا، توڑا ہے فقط پانی سے فاقہ کئی دن کا، خود آئے نہیں کہ تیری جانے تمنا، حجرے میں نمازیں ہیں پڑھی اور کیا کیا، حجرے میں نمازیں ہیں پڑھی اور کیا کیا، ہم بچے ہیں تو اپنی بزرگی پہ عمل کر، تقصیر جو کچھ ہم سے ہوئی ہے وہ بحل کر، تقصیر جو کچھ ہم سے ہوئی ہے وہ بحل کر، سنتا نہ تھا مظلوموں کی ایک بات ستمگر، دیتے تھے ندا زوجائے حارث کو یہ بڑھ کر، یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر، مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادر، مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادر، چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو عدو ہے، اماں نہیں بابا نہیں، جو کچھ ہے سو تو ہے، اماں نہیں بابا نہیں، جو کچھ ہے سو تو ہے، بالوں کو بکھیرے ہوئے وہ مومنہ تھی ساتھ، مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش ذات، کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بد ذات، گہ پاؤں پکڑتی تھی گہ باندھی تھی ہاتھ، گہ پاؤں پکڑتی تھی گہ باندھی تھی ہاتھ، بس بس کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم، زہرا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم، زہرا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم، وہ بولا سر دونوں کے لے جائیں گے جب ہم، دے گا 2000 ابن زیاد اس گھڑی درہم، وہ بولی اگر طالب دولت ہے تو ازلم، لے فاطمہ کے نام پہ میں بکتی ہوں اس دم، لے فاطمہ کے نام پہ میں بکتی ہوں اس دم، اس دولت کم کے لیے پھرتا ہے خدا سے،
مسلم کے یتیم ہے جو کرسی کے نیچے نجمہ کی کرسی اللہم صل علی محمد و آل اللہم صل علی محمد و آل محمد 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 ماتم جلوس اشک فشانی گلی ماتم جلوس اشک فشانی گلی گلی فتح مبین کی ہے نشانی گلی چھایا ہے دو جہان پہ صدق نبی کا غم چھایا ہے دو جہان پہ صدق نبی کا غم دیکھو تو آنسوؤں کی روانی گلی اب ہر طرف سبیل ہے پیاسوں کے نام کی اب ہر طرف سبیل ہے پیاسوں کے نام کی تشنا لبوں کی یاد پانی گلی کی رات جس کا نام مٹانے کی کوششیں کی رات جس کا نام مٹانے کی کوششیں بکھری ہوئی ہے اس کی کان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ الذی لا يتغیر بحال ولا يتبدل من احوال ولا تبديل الليالي والأيام ولا تغيره الضياء والظلام المعروف من غير رؤية وخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته اللہم صل علی محمد و آل محمد اللهم زد شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق اللہم صل علی محمد و آل محمد تمام ترحم ستائش تمام تعریفیں خالق اعظم کی عظیم کہ جس کی تعریف کرنا عزتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے جس کی ہم کرنا ہم کرنے والے کو صاحب عزت بناتا ہے تمام ہم اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی یاد معرفت الہی میں اضافہ کرتی ہے یقیناً
خصوصیت کے ساتھ رات کے پچھلے پہر میں اس سے پکارنا اور اس وقت میں اس کی طرف رجوع کرنا، وہ معرفت الہی کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے۔ نماز تہجد کا جو وقت کہا گیا کہ ایک وقت اور دوسرے اس وقت میں اسے پکارنا ایک عجیب لذت ہے۔ یقیناً ہم ستائش پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہستیاں منزل دعا میں اسے پکارتے ہوئے ارشاد فرمائیں، یا رازدار یوسف اعلیٰ یعقوبہ، یا کاشف ذل ایوب، یا غافر ذنب داؤد، یا منجی من عید الیہود۔ یقیناً پروردگار اگر وہ درمیان میں نہ ہوتی تو انسان کبھی اپنے معبود تک اس طرح نہ پہنچ پاتا۔ حمد و ستائش خدا بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو اپنی پہچان بنایا۔ وہ ہستیاں بظاہر لوگوں سے کلام کیا کر رہی ہیں۔ یہ تو انسان کی بدنصیبی تھی جو کائنات میں موجود ہے، وہ ہستیاں قریب ہیں اور اس کے باوجود ان کی طرف رجوع نہیں کرے۔ یعنی جو امیر المومنین سن 11 ہجری سے سن 36 ہجری کا جو زمانہ ملتا ہے، یہ انسانوں کی بدنصیبی کا وہ زمانہ تھا کہ جب وہ ہستی جس کو جناب صاحب کہہ رہے ہیں انا مریض علم و علی بابا، شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے، اور وہ شہر علم کہ جس کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے، جسے وہ ممبر جو 36 ہجری سے 40 ہجری میں امیر المومنین جو ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، اس میں جب آپ ممبر کو رونق بخشتے ہیں تو کائنات عالم کو وہ جواہر ملتے ہیں کہ جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہوتے۔ امیر المومنین کی دعاؤں کے جملے، امیر المومنین کے خطبات کے وہ جملے کہ جو جب انسان خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے ان جملوں کو دہراتا ہے تو وہ آنے واحد میں وہ سارے فاصلے طے کر جاتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت طے نہیں کر پا سکتی۔ پھر یہ زبان امیر المومنین کی معجز نمائی، ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ان ذوات مقدسہ پر جو اس وقت میں کہ جب انسان نحیف و نزار محسوس کرے، اس وقت میں جب انسان خدا سے دور ہو جائے، اس وقت ایسے قوت ہو جائے۔ محمد علیہ السلام صحیفہ کاملہ محمد علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، اور ایک ایسا معجزہ جو رہتی دنیا تک انسانوں کو آواز دے رہا ہے، ایک ایسا معجزہ کہ دعا کی جگہ قوت ہوتی ہے، لیکن جس وقت انسان کسی مصیبت ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، اور اسی لیے مصیبت کے لمحے بھی ایک اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اس وقت جیسے انسان رجوع کرتا ہے خدا کی طرف، عام حالات میں وہ رجوع کی کیفیت نہیں ہوتی۔ جب کوئی ایسی مشکل ہوتی ہے کہ جب یہ لگتا ہے کہ اب کوئی سہارا نہیں ہے، اس وقت جو رجوع کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت یقیناً انسان جس طرح رجوع کرتا ہے۔ لیکن یہ آل محمد کی معجز نمائی ہے کہ مصائب کے ایسے ہجوم میں، تنہائی کے ایسے عالم میں جب کوئی نہیں ہے، علی اکبر سے اتحاد دعا کے لیے بدل ہوتے تو خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے کائنات عالم کو، یعنی انسان دعا مانگتا ہے تو خدا سے مانگ رہا ہو، اور آل محمد کے ہاتھ جب پھیلے ہوتے ہیں تو وہ زمانے کو عطا کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی عطا جو کائنات میں قیامت تک کے لیے ہو۔ صحیفہ کاملہ امام جلالدین کے اس معجزے کا نام ہے کہ جو قیامت تک اس ثبوت بن رہا ہے کہ آل محمد مرکز ہدایت ہے۔ وہ اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ممبر ملے تو ہدایت ہے۔ وہ جب تنہائی میں دعائیں کرتے تھے، وہ دعائیں قیامت تک کے لیے بندوں کو خدا سے ملاتے تھے۔ یقیناً ایک ایسا وقت جب علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو ایک ایسا وقت تھا کہ انسانیت پریشان، اور ایسے میں امام کی دعاؤں نے گویا بندے کو خدا سے پھر ملا دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور کربلا بھی ایک ایسی ہی معجز نمائی کا نام ہے۔ امام متواتر ائمہ معصومین کے ارشادات دیکھتے ہیں، اس میں زیارت کربلا کی فضیلت بتائی گئی ہے
یہ جناب صاحب کے زمانہ میں ہم سب کی سنی ہوئی بات کی جناب صاحب نے کہ فرمایا کہ جو میرے اس فرزند کی زیارت کے لیے جائے گا اسے میرے 10 حجوں کا ثواب. عالم حیرت نے پوچھا کہ 10 حجوں کا ثواب تو نہیں 20 حجوں کا. پھر عالم حیرت نے پوچھا کہ 20 حجوں کا ثواب. یہ حج بھی اس کا جو سب سے افضل و اعلیٰ. 20 حجوں کا کیا 20 حجوں کا نہیں 30 حجوں کا ثواب. یہاں تک کہ 70 حجوں تک پاور پہنچے. اور جب یہ فرمایا کہ میرے 70 حجوں کا ثواب تو سوچئے کہ یہ منزلت جلال سے آپ اس وقت بتا رہے ہیں جب شہادت نہیں ہوئی اور اس وقت سے قیامت تک تمام ائمہ معصومین خصوصاً امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ آل محمد درمیان میں نہ ہوتے تو انسان گمراہ ہو جاتا. وہ زمانہ جو اتنا سخت زمانہ ہو اور اس میں امام زیارت جامعہ جیسی دولت سنبھالنے کو ایک ایسا مسلسل سلسلہ. اور یہ وہ زمانہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا جانے کے پہلے ہیں جب ہاتھ پاؤں قطع کیے جا رہے ہیں, جب قبر کو مٹانے کے لیے پانی چھوڑا جا رہا ہے, جب زراعت کے لیے ہل چلوائے جا رہے ہیں. یعنی زمانے کی تمام تر کوششیں کہ وہ قبر مٹ جائے اور خدا کی معجز نمائی یہ قبر باقی رہے. زمانہ اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اب ایک طرف ائمہ معصومین کی بار بار ہدایت زیارت کربلا کی اور دوسری طرف وہ بادشاہان وقت جو انتہائی جابر اور ظالم ہے اس قبر کو مٹانے کی کوشش. تو اگر وہ ایک قبر ہی تھی تو کیوں چاہتے تھے کہ اس قبر کو ختم کر دیا جائے؟ ٹھیک ہے, آج تو یہی کہا جاتا ہے کہ قبروں کی طرف جانا بدعت ہے. یہی کہا جاتا ہے اس قبر سے کیا ملے گا. تو وہ جو اس قبروں کو مٹا رہے تھے وہ بھی جانتے تھے ایسی خبروں سے سب کچھ, وہ بھی جانتے تھے کہ یہاں معرفت کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو اس قبر سے قریب ہوگا وہ عرفان الہی کی منزلوں کو طے کرے. یہ وہ ہے کہ جو اس وقت میں بھی اس عالم میں بھی وہ خزانہ کائنات کو بانٹ رہے ہیں جو خزانہ کہیں کوئی دے نہیں سکتا. معرفت الہی کا ایسا خزانہ بارگاہ آل محمد سے ملتا ہے. یقیناً حسین ابن کا ایک قدم کربلا کو بلند کرتا ہوا چلا ہے. نہ صرف یہ بلکہ جتنی قربانیاں ہم راہ کربلا میں دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایسی معجزے پنہاں نظر آتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ امام علیہ السلام کا ایک ایک قدم کہ جب آپ نے مکے میں قیام کیا کیونکہ امام کا مدینہ چھوڑ کر مکے آنا اور امام اپنی بندگاہ کو جانتے بھی. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ذرائع نشر و اشاعت ہیں. آج ایک دنیا کے ایک کونے میں کہیں ایک واقعہ ہوتا ہے اور دوسرے کونے تک وہ فوراً نشر ہو جاتا ہے. پھر ایسے وقت میں جب ذرائع نشر و اشاعت بھی اس طرح نہ ہو اور حاکم کی پابندیاں بھی ہوں کہ کوئی خبر ادھر سے ادھر نہ پہنچ سکے, اس وقت میں امام کا یہ اقدام کہ آپ مکے میں آئے ہیں اور آپ نے قیام کیا ہے, 4 ماہ کا قیام ہے. اور ایک ایسے وقت میں جب عالم اسلام سے تمام اطراف سے لوگ آ رہے ہیں حج کے لیے, ایسے موقع پر امام کا آنا اور اس موقع پر امام کا مکے میں آنا اور مکے سے حج سے 1 دن پہلے مکے کو چھوڑ دینا. اطراف عالم سے آئے ہوئے لوگ فرزند رسول کے اس اقدام کو جب تمام دنیا میں لوگ واپس گئے ہیں تو یہ شہرت ہو گئی کہ فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے مکے میں قیام کیا تھا اور 1 دن پہلے اپنے حج کو اپنے سے بدل بھی جاتے. آخر وہ کون سی ایسی پریشانیاں تھیں جس کی بنا پر اپنے حسین نے اپنے حج کو اپنے سے بھی کر دیا. اور جب آپ مکے میں رہے ہیں تبھی جو اقدامات آپ کے حضرت وسیم کے عقیل کا کوفے کی طرف بھیجنا, مولا کے پاس مسجد سے بھی آئے ہوئے تھے, یمن سے بھی تھے. امام نے مکے میں 4 ماہ کی اقامت, 4 ماہ دن کی اقامت امام کی مکے میں ہے. اور پھر امام اپنے حج کو عمرے سے بدل کر جب جا رہے تھے اس وقت لوگ عبداللہ ابن زبیر کو ایسے سیاسی مخالف تھے جو دل سے یہ چاہتے تھے کہ حسین یہاں سے چلے جائیں, لیکن بظاہر فرزند رسول کا احترام بھی کر رہے تھے. تو
اس وقت میں جب امام اپنے حج کو عمرے سے بدل کے چل رہے ہیں اور یہ خبر ان آنے والوں کی، اور جو لوگ آئے ہیں مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، رسول کا وہ فضل جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں حسین منی وہاں میں حسین اپنے حج کو عمرے سے بدل کے جانا، اور جب حسین اپنے حج کو عمرے سے بدل کے جا رہے ہیں تو وہ لوگ آئے ہیں کیا ان کا حج ہو رہا تھا؟ کیا وہ حج تھا؟ اس وقت میں جب حسین اپنے حج کو عمرے سے بدل کر مکے سے نکلے ہیں اور کوفے کی جانب، بظاہر کوفے کی جانب عازم سفر ہوئے ہیں، تو وہ لوگ جو امام کو روک رہے تھے، امام کہتے تھے میں جانتا ہوں کہ حاجیوں کے دیس میں لوگ میرے پھاکی کے لیے آ چکے، کیونکہ لوگوں کو اس بات کا یقین نہ آتا تھا کیسے پوچھیں۔ جب حج میں لوگوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنی اباؤں کے نیچے تلواروں کو چھپا کے پہنچے، اور جو اس مجمع میں فرزند رسول کو تلاش کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ حسین کہاں ہے، حسین مکے میں قیام کر رہے تھے، حسین کہاں ہے، تب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ حسین جو کہہ رہے تھے وہ سچ تھا، لوگ آئے ہوئے ہیں تک کے لیے حسین کے مکے پر، حسین غربت خانہ کعبہ کو بچاتے ہوئے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر چکے ہیں۔ ایسی منزل میں جب ہم دیکھیں گے اگر خدا اس غم کی اشاعت نہ کرتا اور اگر وہ مشاہد مقدسہ جو ایک بیٹا تو زندگی پہ گرفتار اور ایک بہن ہاتھوں مظلومیت کی انتہا تھی، وہ عالم کہ جب ان لاشوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور سید سجاد قریب تھا کہ جان روح کو فارغت دے جائے جسم سے اگر کچھ ایک ایسے میں شہزادی زینب نے کہا سید سجاد وعدہ الہی اس زمین پر وہ مشاہد مقدسہ بنیں گے یہاں سے معرفت الہی کا خزانہ زمانے میں تقسیم ہوتا ہے۔ آج کربلا ایک ایسا مرکز ہے کہ جب نگاہ اٹھتی ہے تو جو جہاں کہیں بھی دنیا میں موجود اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ کربلا پہنچ جائے، اور جو کربلا میں موجود ہے تو اس وقت ان زائرین کے درمیان میں مولا کی زیادت کی جو آتا ہے اس وقت کی کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو حقیقتاً خدا کی کائنات اس قربانی کو معرفت الہی کا ایک ایسا ذریعہ قرار دیا ہے جس کے بغیر تم خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ خدا کا پکارنے والا اس سے اگر بے خبر ہو جائے کہ آل محمد کیا ہے تو خدا محتاج نہیں ہے کہ وہ خدا کو پکارے اور محبت الہی۔ حقیقت کے ساتھ مظلومیت کے اس راستے میں جب ذکر آتا ہے فرزندان مسلم کا تو عجیب بات یہ ہے، سوچئے اگر قبر بنائی جائے اور ورثہ وہاں نہ جائے تو قبریں معدوم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ جو ایسی قبریں جن کا بنانے والا کوئی گھر والا نہیں تھا، جنہیں اہل قریہ نے دفن کیا اور وہ قبریں آج تک مقام مسیحیت میں موجود ہیں، تو یہ اطراف کے رہنے والے جب وہاں آتے تھے اس قبر سے ان کی اتنی مرادیں پوری ہوتی تھی، انسان کی جہاں پریشانیاں حل ہوتی ہیں تو عالم وہاں خلائق آتی ہے، اور معلوم ہوتا تھا ایک سے دوسرے کو شہرت بھی، ایک یہ اور دوسرے خدا یہ باقی رکھنا چاہتا تھا مقابل مسیب کی شہید کہ جن کے واسطے سے دعا کی جائے تو آج بھی پڑھتے رہے ہیں، ہزاروں چیزیں، ہزاروں واقعات ایسے، اور پھر خود خصوصیت کے ساتھ نظر سے چیزیں گزرتی تو خصوصیت کے ساتھ اولاد کے لیے اگر دعا کرو حضرت مسلم کے کم سے بچوں کے بعد وہ مظلوم بچے کہ جو باپ کے ساتھ کوفے آئے تھے اور کوفے کا سارا جو لوگ تھے، کوفے کا جو سارا مجمع تھا وہ اس میں یقین اپنی حمایت کا یقین دلا رہا تھا، لیکن جس وقت زیادہ آیا ہے اور حالات دیگر بھی ہوئے ہیں، مسلم نے بچوں کو قاضی کے یہاں پہ نہ کیا تھا، اپنے بچے سے نکلے ہیں کہ اپنے پاس اتنی بڑی مصیبت تھی، ماں باپ جو سب سے بڑی پناہگاہ ہوتے ہیں ایسے عالم میں آ گئے کہ مسلم اپنے بچوں کو اپنے قریب نہیں رہ پاتے اور قاضی کے یہاں پناہ کرتے ہیں۔ بچے جن کے لیے مختلف روایات بتا رہی ہیں کہ
قاضی یہاں سے نکلے تو قریباً بعض جگہ 1 سال کی مدت نکلے کے قید ہوئے. کیسی تکلیف اور بچوں اس راستے کو اٹھائی, اور 1 سال کی مدت میں وہ عالم ہو گیا تھا کہ نہیں, وہ ناکامہ ہو گئے تھے, غذا نہیں ملتی تھی, صحیح ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا. سب سے بڑا الزام یہ ہوتا تھا کہ محمد والے محمد سے تعلق ہے یا ان کے گھرانے سے تعلق ہے. وہ انسان کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا, تاکہ خاندان آل محمد کے ہی 2 بچے ہیں. جب حضرت مسیح نے اپیل کو دارالعمارہ کی چھت پہ قتل کے لیے لے جایا جا رہا تھا, تو آپ نے اہل کوفہ کو مخاطب میں کہا تھا, اہل کوفہ جب کل اس کوفہ میں تو کم سے بچے سرگرداں نظر آئے تو میرا بتانا کہ ان کا باپ قتل کر دیا گیا. بچے جن کے لیے تاریخ میں ہے کہ وہ بچے قید خانے میں رہنے کے بعد جب قید خانے سے نکلے اور ایسے عالم میں کہ انہوں نے جو کھانا لے کے آتا تھا اسے یہ بتایا کہ ہمارا تعلق خاندان آل محمد سے, دروازے کو کھول لیا تو کیا رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ. اور جب بچوں نے کہا کہ واقف نہیں, ہم راہ بتا دیں تو رواؤ, بھائی میرے بچے میرے سائے میں جمع پہلی بچہ سے نکلے ہیں, پرایا دل سے راستے سے آگاہ نہیں ہے. اس نے ایک صرف اشارہ کیا کہ اس طرح چلے جاؤ, یہاں نجف کی طرف جانے والا ایک قافلہ مل جائے. بچے چلے, مدت سے قید میں رہے ہوئے, کمزوری اور ناتوانی, گھر والوں سے جدائی, اجنبی دیس, رات کا اندھیرا, بہت تیز قدم اٹھانا چاہے لیکن جب وہاں پہنچے تو قافلہ جا چکا تھا. دونوں بچے ایک بار میں پنہا ہوئے, اور جب صبح میں ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے آئی اور اس نے پانی میں عکس دیکھا تو کم سے بچوں کا ترقی ہوئی. دیکھا کہ درخت کے پیچھے چھپے ہوئے بچے کون ہو, کس خاندان سے تعلق ہے, چہرے بتا رہیں گے, خاندان عظمت والا ہے. کہاں پردیس اجنبی ہے, یہ ہمارے لیے پردیس مدینے سے آئے تھے. اختیار کری بھائی پیشانی کو چن دیا. نسبتیں کتنی عجیب ہوتی ہے محبتوں کے لیے. مدینے سے آئے ہو, کس جگہ سے تعلق کرتے ہو مدینے میں؟ بنی ہاشم سے. ایک مرتبہ تڑپ کے بچوں کے ہاتھوں کو چھپ لیا. کون ہو؟ مسلم ابن عقیل کی فرزند ہے. کیا مراتب ہوں گے ان کے جو اس عالم میں ساتھ دینے والے ہوتے ہیں کہ جہاں مردوں کی بڑی جمعیت مقرر ہو جائے, وہاں ایک عورت یہ جانتے ہوئے کہ ان کو رکھنے کی سزا اپنا اور اپنے اہل و عیال کے خاتمہ ہے, ان بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے میرے ساتھ چھپے, میرے گھر میں مان یہ پھر گہرائی اپنے گھر میں چھپایا. اور یہ بھی کہا بعض روایات میں داماد ہے, بعض میں کہا کہ وہ ابن زیاد کا ہوا پر حصے کو پناہ کر دیتی ہوں. کھانا کھلایا وہ بچے تو اس کو ملا دے ہاتھ ملا کے جب کھانا سامنے رکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مجھے کیا ہوا؟ جتنا پیار کیا تو اللہ یاد رہے. مدت کے بعد کسی سے محبت بھرا سلوک دیکھا ہے, تماچے کھائے ہیں, لڑکیاں کھیلی ہیں, بھوکے رہے, لیکن ابھی تک کسی نے پیار نہیں کیا. مومنہ جو کھانا سامنے رکھے محنت کر رہے ہیں, کھا لو. بچے جنہیں غذا ملا رسی نہیں کھانے کو دیکھ کے طرف پہ کہا گیا اجازت کو بات کر پانا. ہمیں نے جو رات کو اس بیوی کے یہاں مہمان ہوئے اور جب رات میں خواب دیکھا اور بچے دیکھتے آنکھوں سے اشک بیٹھتی ہوئی سسکیاں بلند نہیں, دوسرا بھائی بھی بیدار ہے. کیا وہ ماں باپ خواب میں آئے تھے, مطلب دوسرے سے حال ہوا, یہ تو معلوم ہوا دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے. اس دن ابن عقیل
کہہ رہے ہیں آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہو۔ وہ بچے بات کو دیکھ کر بے قابو کی رونے لگے اور جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو ضعیفہ کا وہ والد آیا جس نے بچوں کو پکڑ لیا اور گھسیٹتا ہوا صحن میں لے کر آیا اور پوچھتا رہا کون ہو، میرے گھر میں کس طرح آئے ہو؟ ہم خود نہیں آئے ہیں، اس گھر کی مالکن محنت کر کے لے کر آئی ہے اور اگر اس گھر میں رہنے پر راضی نہیں ہے تو ہم یہاں سے نکل کے چلے جائیں گے۔ اور وہ جو مشکوک ہوا پوچھا کہ کون ہوتے، پتہ چلا کہ مشکوک یقین کے فرزند ہے جن کے سروں پر انعام رکھا ہوا تھا۔ آل محمد سے محبت کرنے والا سب نے یہ حفاظت کرنا چاہتے اور آج اہل شقاوت ان بچوں کو جنہیں دیکھ کے پیار آتا ہے سر جدا کرنے میں تیار ہے۔ اس نے ستون کے ساتھ بات بچوں کی مظلومیت عجیب مظلومیت کربلا میں بہت کم سے بچے شہید ہوئے ہیں، لیکن وہ بچے جن کی مائیں ان کے پاس موجود تھی، شب شہادت میں ان ماؤں نے بچوں کو بزرگوں کی داستان شجاعت سنائی ہے، جاتے ہوئے پیار کیے ہیں، جب شہید ہو کر آئے ہیں تو اس وقت ان کی برائی کی ہے، لیکن وہ ماں وہ بچے جو شب شہادت میں ساری رات ستون سے بدر میں مشکل کسی ہوئی، اس عالم غربت میں کیسا کیسا ماں یاد آئی ہوگی، آپ بھی ہوگی کہ کسی منزل پر بھی ہو، لیکن مصیبت میں ماں باپ یاد آتے ہیں، وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو ستون بدر یاد کر رہے ہیں۔ اور وہ مومنہ جو حارث کے ہاتھ پاؤں جوڑ رہی تھی کہ ان بچوں کو چھوڑ کیا ہاتھ آئے گا، اگر ان بچوں کے عوض تعلیم زر ہے، دولت جاتا ہے تو مجھے آزاد پہ لے جا کے بھیج دے، لیکن وہ ہرگز راضی نہ ہوا اور صبح کا سبیدہ پھیل رہا ہے، وہ بچوں کو گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے، اور جب وہ بچوں کو گھسیٹتا ہوا وہ لے کے گیا تو یکبار کی جو زراعت کرنے والے اس وقت میں موجود ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ حارث بچوں کو گھسیٹتا ہوا لا رہا ہے، وہ بار بار فریاد کر رہے ہیں کہ چھوڑ دیں، وہ بازار میں لے جا کے بیچ دے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اس نے بچوں کو بٹھایا، جس وقت بچوں کو بٹھایا اور تلوار کو نکال رہا ہے قتل کرنے کے لیے، تو کبھی بڑا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے قتل کر دینا، چھوٹے بھائی کو قتل نہیں ہو سکتا، کبھی چھوٹا کہتا تھا پہلے مجھے قتل کر دے، میں اپنے بڑے بھائی کو تک ہوتے میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ بچوں کی یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اگر جانور کو بھی ذبح دیکھتے تو بےچین ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کہہ رہا ہے، حارث نے بچوں کو بٹھایا اور کہ آگے بڑھا اور یکبارگی اس نے وار کیا بڑے بھائی کے ساتھ جس کانپنے لگا۔ منظر قیامت سے کم نہیں تھا کہ چھوٹا بھائی دیکھ رہا ہے کہ سر کر لیا، خون کا فوارہ جاری ہے اور بدن تڑپ رہا ہے، اس خون میں کسی میں اختیار چھڑک کے رہا ہے، اور اس نے بڑے بھائی کے جسم کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گیا، انہوں نے ہاتھ بنا دیا اور پھر واپس آیا اور پھر تلوار کو صاف کیا اور چھوٹا بھائی بے اختیار ہو کے گردن جھکا کیسے بیٹھ گیا جیسے کہ جلدی قتل کر دے، اور یہ تکلیف کا وقت سہا نہیں جاتا، جلدی مجھے میرے بھائی کے پاس پہنچا دے۔ اس نے تلوار کا وار کیا، چھوٹے بھائی کا سر کٹ کے گرا۔ زراعت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ چھوٹے بھائی کی لاشیں کو گھسیٹتا ہوا لے کے گیا اور اس نے وہ لاش پانی میں ڈالی، ایک عجیب منظر یہ تھا کہ اگر پانی میں کوئی چیز ڈالی جائے اور وہ وزنی ہے تو پانی کی تہ میں بیٹھتی، اور اگر ہلکی ہے پانی کی لہروں کے ساتھ آگے بڑھتی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب اس نے بڑے بھائی کا جسم پہلے براٹ پر ڈالا تو نہ آگے بڑھا نہ پانی میں ڈوبا، پانی کی لہر میں اسی طرح منجمد رہا، اتنی دیر میں کہ اس نے دوسرے کو قتل کیا اور اس کا جسم گھسیٹتا ہوا لے کے گیا۔
بتا دیا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں جو بھی بچہ شہید ہو کے آیا ہے مذہب ماتم پہ موجود تھی، اگر جس میں جان باقی ہوتی تھی ماں پیار کرتی تھی، لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھ کے بات کرتی تھی، لیکن اگر بچہ بے جان ہو چکا ہے تو ماں اس کے جسم سے لپٹ کر آنسو بڑھاتی تھی. لیکن یہاں یہ وہ ماں ہے کہ خدا نہ کرے پڑھنے والے کا صبر ہوتا ہے، لیکن اگر زندہ نظروں سے اوجھل ہو جائے وہ ماں ساری زندگی اپنے بچے میں تلاش کرتی رہتی. کیسا ہوگا، کیا کیا ہوگا، کوئی پوچھے تو جائے مسلم سے ارے دل کا یہ کرم کب ختم ہوا بی بی، یہ انتظار کب ختم ہوا. اسی لیے روایت نے لکھا کہ جس وقت اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے تو ہر بی بی اضطراب کے عالم میں، لیکن ایک بی بی کا اضطراب ان سب بیویوں میں سب سے الگ ہے. ہر ماں بی بی چہرے کو چھپائے ہوئے اور عثمان کوفے میں داخل ہوتے ہوئے جب سنا کوفہ آ گیا اور ایک مرتبہ اپنے بالوں کو ہٹا کے چاروں جانب دیکھنا چاہا، آواز دی محمد ابراہیم کا، ارے میں نے کوفے میں بھیجا تھا، آج ماں کوفے میں آئی ہے، میری گود کے بالوں ماں کے گلے سے نپٹ جاؤ. مسلم کے لال چھوڑ دے حارث ہمیں کہتے تھے، مسلم کے لال چھوڑ دے حارث ہمیں ہوئے گا احسان کمال، چھوڑ دے حارث ہمیں مسلم کے لال چھوڑ دے حارث ہمیں، ہم ہیں یتیم و غریب بے وطن و بے نصیب، ہم ہیں یتیم و غریب بے وطن و بے نصیب، رحم کے قابل مسلم کے لال چھوڑ دے حارث ہمیں، کسو مظلوم ہے سید و معصوم ہے، بے کسو مظلوم ہے سید و معصوم ہے، سے لازل جلال چھوڑ دے حارث ہمیں، کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے حارث ہمیں، کہتے
کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہائے سمے، کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہائے سمے، خود ہی پریشان ہے اور تیرے مہمان ہیں، خود ہی پریشان ہے اور تیرے مہمان ہیں، نہ آئے گا ماں چھوڑ دے ہائے سمے، کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہائے سمے، کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہائے سمے، دیں گے دعا روز و شب مار تماچے نہ، دیں گے دعا روز و شب مار تماچے نہ، ہو گئے ہیں سرخ دھار چھوڑ دے ہائے سمے، کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہائے سمے، کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہائے سمے، ہوئے گا ایسا کمال چھوڑ دے ہائے سمے، حسین 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 حسین، کربلا کا شہنشاہ ہے زمن ہے مہمان، کربلا کا شہنشاہ ہے زمن ہے مہمان، کربلا کا شہنشاہ ہے زمن ہے، ہمراہ قضا سید ہمارا وطن ہے، ہمراہ قضا سید ہمارا وطن ہے، مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے، منزل پہ اپنی آ گیا احمد کا نواسا، منزل پہ اپنی آ گیا احمد کا نواسا، اب ختم سفر ہو گیا شاہ شہداء کا، اب ختم سفر ہو گیا شاہ شہداء کا، رہ رہ کے دہل جاتا ہے زینب کا کلیجہ، رہ رہ کے دہل جاتا ہے زینب کا کلیجہ، منہ دیکھ کے بھائی کا پریشان بہن ہے، منہ دیکھ کے بھائی کا پریشان بہن ہے، مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے، مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے، کرتا ہے کوئی راتوں کو جنگل میں یہ نالے، کرتا ہے کوئی راتوں کو جنگل میں یہ نالے، قربان ہے ماں تجھے پہ میرے نازوں کے پالے، قربان ہے ماں تجھے پہ میرے نازوں کے پالے، ڈر تھا مجھے لٹنے کا جہاں یہ وہی بن ہے، ڈر تھا مجھے لٹنے کا جہاں یہ وہی بن ہے، مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے، مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے، بھائی سے لبے نہر بچھڑ جاؤ گے بیٹا، بھائی سے لبے نہر بچھڑ جاؤ گے بیٹا، اکبر سے جوان لال سے چھٹ جاؤ گے بیٹا،
वतन है, रहमान करबला का शहंशाह ज़मन है। बेटा तेरी मज़लूमी के कुर्बान ये दुखिया, बेटा तेरी मज़लूमी के कुर्बान ये दुखिया। लाशों का भी होगा ना कोई पूछने वाला, लाशों का भी होगा ना कोई पूछने वाला। ना गुस्ल है किस्मत में तेरी और ना कफन है, ना गुस्ल है किस्मत में तेरी और ना कफन है। हमरा है क़ज़ा सैयद आवारा वतन है, हमरा है क़ज़ा सैयद आवारा वतन है। हुसैन 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 मरीम हुसैन मज़लूम हुसैन मज़लूम हुसैन मज़लूम हुसैन मज़लूम हुसैन रहमान हुसैन रहमान हुसैन आका हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन। السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، يا رحمة للعالمين، يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسير رسول الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالم. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم يا حسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا أم المصائب يا زينب كبرى ويا أم كلثوم. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر القاسم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي الرستقي. السلام عليك يا علي بن محمد النقي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة الله، يا صاحب العصر والزمان، يا أبا صالح أجل الله فرجك. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا سائر شهداء كربلاء. السلام عليكم يا عشاق كربلاء. ولعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. سورة فاتحة. كل محبان عليكم. If anyone wants to see their hands, can you show them? Oh, yeah, she should. They will jump out.
اچھا آپ کا انٹرنشپ جب کرے گی بھی اچھی بات ہے، مارے گی نہیں. صحیح ہے.